बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि हमको अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है, इसलिए हम हर मौके पर उसका शुक्र करते हैं और हर काम उसके नाम से उसका आगाज़ करते हैं। जैसा कि अभी तिलावत कुरान से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। फिर उसी के साथ मैं आज के इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, इसमें मौलाना शकील अहमद फैज़ी साहब, आप सब लोग वाक़िफ़ हैं, जो अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सदर हमारे गांव के। फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद यूसुफ शेख साहब नेशनल वाले, जो NCP के हमारे गांव के ज़िम्मेदार हैं। उसी तरह से हाजी यूसुफ इलियास साहब, जो कुल जमाती तंजीम से भी नुमाइंदगी रखते हैं। और हर प्रोग्राम में हम लोग, आप लोग वाक़िफ़ हैं, रहते ही हैं एक दूसरे से, शहर के ही सारे लोग हैं। और हमारे बाज़ वो लोग जिस मौके पर नहीं आ सके, जिनकी मजबूरियां हैं, जिनको हमने दावतनामे भिजवाए थे, जिनमें एक अहम शख्सियत मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब की है, वो भी बीमार चल रहे हैं और काफ़ी नफ़ाहत है उनको। उसी तरह से मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब, वो भी बीमार थे, आज अल्लाह का फजल है कि ठीक हो गए, सेहतयाब हैं, लेकिन बहुत ही कमज़ोर हैं और एहतियात करें आने जाने में। फिर हमने तमाम ही सियासी जमातों के नुमाइंदों को, जिसमें ये डिग्री साहब को भी, शेख रशीद साहब को भी, मुफ्ती हमायत साहब को बुलाया था, और दीनी जमातों के ज़िम्मेदारों को। मकसद उसका यह था, सिर्फ कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना था, एक पैगाम जाना था। और हमने ये सोचा कि हमारे शहर की तरफ से वो प्रोग्राम जाए, इसलिए हमने सबको नुमाइंदगी दी। वो ये था कि आज से 3 महीना पहले जब कोरोना के वबाई मर्ज़ का ज़ोर हमारे शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ा अचानक, उस मौके पर इंसानियत के लिहाज से ये होता है कि आदमी आम हालात में आपस के ताल्लुकात ना अच्छे हों या कोई और चीज़ हमारे बीच में कोई दरार हायल हो, ये सब होता है। लेकिन जब कोई बीमारी हो, कोई ख़तरा हो, कोई मुश्किल हालात हो, तो उसमें दुश्मन भी एक होते हैं। तो मिसाल देते हैं कि अगर जंगल में आग लगती है तो उस मौके पर जो है शेर और बकरी और हिरन एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमको एक तकलीफ़देह तजुर्बा ये हुआ कि मालेगांव शहर के लोगों से नफ़रत का रवैया रखा गया, एक तासुब का जज्बात लोगों के अंदर थे। बिरादरान वतन के लोग और हमारे जो करीबी शहर धुलिया और नासिक के लोगों ने उस मौके पर बजाय हमदर्दी करने के ऐसा मुतासबाना रवैया अपनाया, जिससे हमने खुद अपनी जो है और अपने शहर की हतक और तौहीन महसूस की कि ऐसे मौके पर हमदर्दी करने के बजाय और हमदर्दी के 2 बोल बोलने के बजाय हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया। और यहाँ तक कह दिया गया कि मालेगांव का कोई पेशेंट वो नासिक या धुलिया नहीं लाया जाएगा, हम उसका इलाज नहीं करेंगे, यहाँ कोई यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और उससे बढ़ करके यह हुआ कि जिनको हम नुमाइंदा कहते हैं, नुमाइंदा देखिए किसी भी पार्टी का होता है, इख्तलाफात होते हैं, उसका अपोज भी होता है, सपोर्ट भी होता है, लेकिन जब आदमी नुमाइंदा हो जाता है तो सबका नुमाइंदा होता है। लेकिन हमारे जो इस शहर के या हमारे इलाके के जो MP थे सुभाष भामरे साहब, उन्होंने तो इंतहा कर दी थी। उन्होंने कहा कि मालेगांव को फौज के हवाले कर देना चाहिए, और बिल्कुल वो धुलिया के लिए तो ख़ास तौर से कहा कि कोई पेशेंट यहाँ मालेगांव से आना चाहिए। और लोग ये समझते थे कि अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो मालेगांव और बदनाम होगा कि ये लोग जो है बहुत गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको समाजी शऊर नहीं है और ये किसी तरह के एहतियात का या किसी तरह के ज़ाब्ते का ये जो है पालन नहीं करते हैं। चाहे वो तिब्बी सेहत के अमले की तरफ से कोई हिदायत दी जाए, चाहे इंतजामिया की तरफ से कोई हिदायत की जाए, ये लोग मानते नहीं हैं। ऐसा एक गलत तस्वीर जो है हमारी बनाई गई। हम अपने आप में मजबूर थे, हमारे घरों के लोग क्वारंटाइन हो रहे थे, आइसोलेट किया जा रहा था, अमवात बढ़ रही थी। ऐसे मौके पर आदमी कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम हमदर्दी के 2 बोल दे, या अगर ये नहीं कर सकता तो खामोश रहे। लेकिन उल्टा इस तरह से एक माहौल बनाया गया। लेकिन अल्लाह का फजल ये रहा कि हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त जब एक हफ़्ता बहुत हंगामी हमारे दौर में हफ़्ता 10 दिन गुजरा है, अमवात का जो रेशियो था, जो तनासुब था, काफ़ी बढ़ गया। अभी अलग बात है कि उसमें जो तनासुब था वो 3 अमराज का था, बहुत सारे अमराज थे, सिर्फ सब कोरोना के नहीं थे, लेकिन हर शख्स
جب موبائل کھولو تو کسی نہ کسی موت کا تذکرہ، اپنے کسی خاص شخص کا تذکرہ، بڑی بڑی ہستیاں ہماری بیچ سے گئی ہیں، مولانا عبدالباری قاسمی صاحب، مولانا فضل الرحمان محمدی صاحب، صوفی غلام رسول صاحب، حنیف صابر صاحب، یوسف سیٹھ کے بھائی ابراہیم سیٹھ صاحب، اس طرح سے کافی لوگ جب موبائل کھولو تو اس طرح سے، اور شہر کے بھی اوپر ایسا لگتا تھا کہ اس مرض کو مرض کے طور پر لینا، اس کے علاج کرنے کے بجائے دہشت زدہ جیسے کیا جاتا، لیکن ایک نفسیاتی خوف لوگوں کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ اور یہ جو نفسیاتی ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، یہ تو ہر بیماری سے زیادہ بڑا مرض ہوتا ہے، اس میں موت سے نہیں آدمی ایسے ہی مر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی تدابیر، اس موقع پر لوگوں نے، مالیگاؤں شہر کے لوگوں نے بیٹھ کر غور کیا کہ آخر کیا کیا جائے، اس طرح کے حالات ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو غور فکر کے نتیجے میں لوگوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے جتنا کر سکتے تھے، اور یہ ہوا کہ جو ہاسپٹل بند ہے ہاسپٹل کھولے جائیں، ڈاکٹر وغیرہ جو انہوں نے خود احتیاطی تدابیر کو اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیا تھا، ان کے سامنے باتیں گئی، تو بہرحال اللہ کا فضل یہ ہوا کہ لوگ پھر میدان میں رہے اور اپنے اپنے طور پر کوششیں کی۔ اس میں سماجی خدمت کرنے والے بہت سارے انفرادی لوگ بہت سارے اداروں کے ذریعے سے، یا ڈاکٹر جو تھے مختلف فیلڈ کے، آیورویدک ڈاکٹروں نے اپنا آیورویدک اپچار شروع کیا، یونانی ڈاکٹروں نے سب سے، آپ دیکھیے کہ یونانی طور پر جو کاڑھا دیا گیا منصورہ میں، بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا سامنے۔ پھر یہ جو آرسینک البم کر کے ہومیوپیتھک دوا تھی، اس سے ہمارے ڈاکٹروں نے علاج کیا، بلکہ اس کا نتیجہ تو اتنا اچھا آیا کہ بھائی اس کو جو ہے اگر ہم پہلے ہی دے دیں تو وہ مدافعتی طور پر حفظ ما تقدم کے طور پر بھی وہ کام کرتا ہے، وہ بھی بہت کافی دیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو ہاسپٹل کھولے گئے تو اس میں ہمارے جو بی ایم ایس کے جو ڈاکٹر ہیں بہت زبردست کارنامہ انجام دیا۔ اچھا، ان کی اچھی خاصی ایک ٹیم ہمارے شہر میں پورا ایک جال بچھا ہوا ہے، ایک ایک ڈاکٹر کا تو ایسا تھا کہ صرف ماسک لگا کر کے 100 150 200 دن رات ایک کر دیا لوگوں نے۔ بہرحال ان تمام کوششوں کے نتیجے میں اور اللہ سے جو دعا لوگوں نے کیا ہمارے شہر کے لوگوں نے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہی جلد اور اتنا اچھا نتیجہ سامنے آیا کہ لوگ آج وہ جو ایک تعصب کی نظر ہمارے شہر میں دیکھتے تھے، آج وہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ آخر کیسے جو ہے مالیگاؤں سے بیماری اتنی آسانی سے اتنی جلدی جو ہے یہ غائب ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ بات آتی ہے کہ اب جو یہ بیماری یہاں کم ہو گئی، یہ اطراف میں بڑھ رہی ہے، تو کم سوچ بوجھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ذہن کام کرتا ہے کہ جیسے جو ریئیکشن والا ہوتا ہے، لیکن ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی کو انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے، انسانی خیر خواہی کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس پر یہی پیغام دینا تھا یہ کہ اس موقع پر ہم ان تمام لوگوں سے جو مالیگاؤں کو اس نظر سے دیکھتے تھے اور ایک ایسی شبیہ ہماری غلط بنانا چاہتے تھے، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ریئیکشن نہیں، بلکہ ہم بہت ہی صاف دل کے ساتھ بڑے ہی کھلے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے یا کسی معاشرے سے یا کسی شہر سے اگر نفرت ہوتی ہے نا تو اس کی اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نفرت کے، اس تعصب کی نظر سے نہیں بلکہ مالیگاؤں شہر کو آپ محبت کی نظر سے دیکھیے۔ تو یہاں کے لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارے ہاں جو انوبھو لوگوں نے کیا ہے، اس ابھیاس کا، اس انوبھو سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اپنے شہر میں یہ پیٹرن اپنائیے اور اپنے مریضوں کو آپ شفا دیجیے۔ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں اگر آپ آتے ہیں، آپ کہیں علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہم مخالفت نہیں کریں گے کہ آپ نے ہم کو مخالفت کیا تو ہم مخالفت کریں گے، ہم آنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ استقبال کریں گے آپ کا، اس لیے کہ مذہب تو یہی سکھاتا ہے نا کہ سارے انسانیت ایک کنبہ، ایک خدا کے سب لوگ پیدا کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں الگ الگ چیزیں آج ہو گئی زمانے میں، لیکن سب تو اللہ ہی کے بھیجے بندے ہیں، اور انسانیت یہ سب سے بڑا مقدم فریضہ ہمارا، ہم ہر کسی کو، اور اس میں خاص طور سے جو مظلوم ہوتا ہے کسی بنا پر، وہ تو ہماری زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جارج فلائیڈ جو امریکہ میں جس کو مارا گیا وہ بھی ہمارا بھائی تھا، ہماری ہمدردی اس کے ساتھ بھی ہے۔ کوئی بھی کہیں ہوگا کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ناانصافی ہوتی ہے تو ہم انصاف کی بات کریں گے،
وہ مریض ہے تو اس کے لیے علاج کی بات کریں گے. اور یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، عملاً ایسا ہوا ہے. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے یہ کہ فاران ہاسپٹل مسلم علاقے میں ایک مسلم. اچھا یہ بات بھی بہت اچھی نہیں لگتی کہ ہم مسلم بات کریں یا ہم کوئی کام کریں تو ہم اس کا نام لے کر کے ہم احسان جتائیں، لیکن مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ فاران ہاسپٹل مسلم ایریا میں ایک مسلم ڈاکٹر کا عملہ بھی وہاں زیادہ تر مسلم لوگ تھے. لیکن یہاں پر ابھی بھانو داس کر کے کیمپ کے ایک پیشنٹ تھے 80 سال کی عمر کی. ان کا علاج جس طرح سے کیا گیا اور لوگوں نے جتنی توجہ کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ کرونا ہے تو ان سے بہت دور سے رہ کر کے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی دور سے دوا پھینک دیا نہیں. ان کا خود بیان تھا کہ جتنی اپنائیت کے ساتھ جتنے خلوص و محبت سے میری خدمت کی گئی اس کا جواب نہیں. اور وہ اچھے ہو کر کے یہاں سے ہمارے ظہور صاحب یہاں موجود ہو بتائیں گے آپ کو کہ وہ ناچتے گاتے ہوئے اپنے گھر پر گئے. تو یہ کردار پیش کیا ہمارے شہر کے لوگوں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس موقع پر کہ آج تو یہ ہوا لیکن آئندہ بھی مطلب جو بھی جس دھرم کا ہو جس بھی علاقے کا ہو، آج زمانے میں یہ بڑی بات ہے کہ مطلب دھرمواد، جاتی واد، چھیترواد، بھاشا واد، یہ اتنے واد پیدا ہو گئے ہیں. لیکن آج جو ہے زمانے کو دنیا کو ضرورت ہے کہ تمام واد کو تمام تعصبات کو مٹا کر کے آدمی انسانیت کو مقدم رکھے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرے، انصاف اور مساوات کی بات ہو. تو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں سب کی طرف سے.